بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موضوع ہے آن لائن تعلیم اور تحقیقی سرگرمیاں، یہ دو الگ الگ موضوع ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں ذہن نشین کرنے کی ہے یا جو تجربے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن تعلیم جو ہے وہ بالمشافہ تعلیم کا متبادل نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ جو بالمشافہ تعلیم ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے وہ آن لائن ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کام جو بالمشافہ ہوتا ہے وہ آن لائن نہیں ہو سکتا، لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر بالمشافہ نہ ہو سکے تو پھر چھٹیاں کر دینا یا بالکل بند کر دینا، یہ تو ظاہر ہے کہ پھر بالکل ہی بند ہو جائے گا، پھر تو زیرو پہ چلا جائے گا۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ زیرو پہ نہیں جاتا، جو کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور جب بچہ ایک طالب علم جب ایک تعطل کے بعد، ایک لمبے وقفے کے بعد جب دوبارہ تعلیم کی طرف آتا ہے تو ایک نفسیاتی الجھن درمیان میں آ جاتی ہے۔ وہ یہ آ جاتی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں بھول چکا ہوتا ہے، اور نفسیاتی طور پر اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ پڑھ چکا ہوں، اور وہ چیزیں ذہن نشین نہیں رہتی۔ اب اگر آپ وہ چیزیں دوبارہ پڑھائیں گے تو اس کا ذہن قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ تو میں پڑھ چکا ہوں۔ اور اگر نہیں پڑھائیں گے، اگلی بات کریں گے تو پچھلی بات کو زنگ لگ چکا ہے، پچھلی بات جو ہے وہ زنگ آلود ہو چکی ہے، پچھلی معلومات جو ہیں وہ گرد آلود ہو چکی ہیں، ذہن سے جو ہیں وہ محو ہو گئی ہیں۔ اب اگر ہم اس کے سامنے کوئی بات کریں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ مبادیات نہیں ہوں گی۔ اس وجہ سے آن لائن تعلیم کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ متبادل نہیں ہے، یہ بالمشافہ تعلیم کا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ لیکن جب بالمشافہ ممکن نہ ہو تو پھر یہی ایک واحد حل ہے، لہٰذا پھر ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے اپنی شرائط کے مطابق۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھی جائیں، اساتذہ کرام اپنے ذہن میں کیا رکھیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنا ذہن کلیئر کر لیں کہ ہم نہیں پڑھا رہے، ہم ہیں ہی نہیں بچے کے سامنے، اس سے دور ہیں۔ لہٰذا اپنے ذہن میں یہ واضح کر لیں کہ اصل معلم اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو یہ بات یا یہ علم بچے کے دل میں یا طالب علم کی بات اس کے دل میں یہ اتر جائے گی، اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ نہیں ہوگا تو نہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو بھی اللہ سے جوڑنا ہے، اور اپنے بچے کو بھی، اپنے شاگرد کو بھی اللہ سے جوڑنا ہے، اوزاروں سے نہیں جوڑنا۔ یہ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل، یہ زوم، اسکائپ وغیرہ ان چیزوں سے نہیں جوڑنا۔ اصل محنت کس پہ کرنی ہے؟ اگر آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو اصل محنت کس پہ کرنی ہے؟ اس پہ کہ اس طالب علم کو آپ نے اللہ سے جوڑنا ہے۔ اب یہ سارے اوزار، یہ سارے ٹولز، یہ آلات، انٹرنیٹ، یہ سب کارگر ہو جائیں گے اگر وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا، اگر اس کا تعلق مع اللہ قائم ہو گیا، آپ کا اور اس کا تعلق مع اللہ قائم ہو گیا تو سمجھے کام ہو گیا، پھر یہ کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تعلیم قرآن و سنت کی یہ اتارنی کہاں ہے؟ یہ کاغذ پہ نہیں یا ذہن میں منتقل نہیں کرنی، رٹا نہیں لگوانا، یہ بچے کے دل میں اتارنی ہے۔ آیات آپ کے سامنے ہیں، سب علماء ہیں، لہٰذا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل دو چیزیں ہو گئیں۔ نمبر ایک یہ کہ اصل معلم اللہ ہے، بچے کو اللہ سے جوڑنا ہے، تعلق مع اللہ قائم کرنا ہے۔ نمبر دو، جو کچھ ہم نے بات کرنی ہے وہ صرف اس کے کانوں میں نہیں پہنچانی، اس کے دل میں پہنچانی ہے۔ اب اس کے دل میں پہنچانے کے لیے تو اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اتباع اور نقل کروانی ہے اس سے۔ آیات آپ کے سامنے ہیں، میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان کی تلاوت سے گریز کر رہا ہوں۔ اگر ان کی تلاوت کروں تو ان کا حق ادا کروں۔ جواز کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ ہم اس وقت تعلیمی اعتبار سے حالت جنگ میں ہیں۔ اس وقت جو حملہ دشمن قوتوں کی طرف سے، اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے ہے، وہ کس پر ہے؟ تعلیم پر ہے۔ لہٰذا اس کو آپ جنگ سمجھیں۔ اب جب جنگ سمجھیں گے تو جنگ کا اصول آپ کے سامنے ہے۔ اب جو ممکن ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ ممکن فی الحال ہے، لہٰذا یہ کیا جا سکتا ہے۔
دوسرے یہ کہ ان جو سہولیات ہیں یا یہ جو آلات ہیں ان کے استعمال کا کوئی شرعی جواز یا کوئی فتویٰ ہے تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہمارے سامنے موجود ہے. یہ جو آج ہمارے مصاحف میں زبر زیر نقطے وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ بھی سہولیات ہیں, یہ سہولیات تعلیم ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, یہ عبارت آپ کے سامنے ہے, میں پوری نہیں پڑھتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ نقطے اعراب لگائیں یا نہ لگائیں, تو ایک بہت معرکۃ الآراء بحث چل رہی تھی علماء کے مابین. بعض علماء اس کے خلاف تھے کہ نقطے اعراب نہ لگائے جائیں قرآن پاک کے اوپر, اس سے تحریف کا دروازہ کھل سکتا ہے, اور بعض علماء اس بات کے قائل تھے کہ ان کی ضرورت پیش آ رہی ہے, ان کو کرنا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل جو پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کہتے ہیں, آخری لائن کو دیکھ لیجئے, فقال اما الامہات فلا اراہ, جو امہات مصاحف ہیں ان میں میری یہ رائے نہیں ہے کہ ان میں یہ کام کیا جائے. واما المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان فلا بأس, جس میں بچے سیکھتے ہیں تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ یہ سہولیات اختیار کریں. تو اب اگر کسی کو سہولت حاصل ہے براہ راست سیکھنے پڑھنے کی, بالمشافہ تلقی کی, تو اس کے لیے یہ آن لائن تعلیم اس کے لیے بیکار ہے. نہ صرف یہ کہ بیکار ہے بلکہ سمجھے ممنوع ہے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن جن کو بالمشافہ پڑھنے کی سہولت حاصل نہیں ہے کسی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, تو ان کے لیے یہ اجازت ہونی چاہیے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتویٰ سے یہ استدلال میں کر رہا ہوں. اگر آپ کو قبول ہو فبہا, میرا استدلال ہے یہ ذاتی. بالمشافہ تعلیم کا متبادل ہرگز نہیں ہے, صرف بوقت ضرورت ہوگی, بقدر ضرورت ہوگی, ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے تحت کی جا سکتی ہے تعلیمی انقطاع سے بچنے کے لیے. ایک بات اس میں اہم جو تجربے میں آئی ہے وہ یہ ہے, آن لائن پڑھنا بہت آسان ہے. میں نے آن لائن پڑھا ہے, میں نے ایم فل آن لائن کیا ہے اور پی ایچ ڈی بھی آن لائن کیا ہے, کیونکہ میں نے ایم فل اوپن یونیورسٹی سے کیا ہے اور پی ایچ ڈی بھی اوپن یونیورسٹی سے کیا ہے. اوپن یونیورسٹی از اے ڈسٹینس لرننگ سسٹم, اور پاکستان کا پہلا ادارہ ہے جس نے ڈسٹینس لرننگ سسٹم کو جو ہے متعارف کرایا ہے پاکستان میں. جب پاکستان میں یہ یونیورسٹی اوپن یونیورسٹی بنی ہے تو انڈیا میں کوئی بھی اوپن یونیورسٹی نہیں تھی. اس وقت میری معلومات کی حد تک انڈیا میں 11 سے زیادہ اوپن یونیورسٹیاں ہیں اور پاکستان میں اب 2 ہیں, ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ایک ورچوئل یونیورسٹی. یہ 2 ہیں, وی یو جس کو کہتے ہیں, یہ 2 ہیں. بہرحال میں نے کیونکہ ایم فل پی ایچ ڈی آن لائن کیا ہے اس وجہ سے مجھے یہ تجربہ ہوا ہے کہ پڑھنا تو آسان ہے لیکن پڑھانا بہت مشکل ہے, ناممکن حد تک مشکل ہے. اور خاص طور پہ وہ طلباء, وہ طالب علم, وہ بچے جو پڑھنے کے لیے استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. استاد کے سامنے بیٹھ کے وہ جو ہے وہ توجہ کہیں اور ہوتی ہے ان کی, تو ان کو آن لائن پڑھانا یہ ناممکن ہے. پڑھنا آسان ہے, آپ لوگ پڑھنا چاہیں سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ بات سمجھ لیں, اگر آپ آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بچے کا تعلق اللہ سے جوڑیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہو. یہ بات اب میرے خیال واضح ہو گئی ہوگی کہ میں نے وہاں سے بات شروع کیوں کی ہے. اگر بچہ پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, اس کے ماں باپ, اس کے اساتذہ, اس کی پورا ادارہ سب مل کے جو مرضی کر لیں, نہیں پڑھا سکتے اس کو. آن لائن ممکن نہیں ہے. کیوں؟ شیطانی قوتیں اتنی موجود ہیں یہ انٹرنیٹ کے اوپر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, اتنی موجود ہے. جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے وہ وہاں موجود ہے. اس وجہ سے یہ آن لائن یہ ایک بہت بڑا, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ خرابیوں کا سمندر بھی ہے بہت بڑا. اس وجہ سے جو بچہ اللہ کے ساتھ جس کا تعلق قائم نہ ہو سکا وہ آن لائن میں برباد ہی ہوگا اور اس کا کوئی کچھ حاصل اس کو نہیں ہوگا. یہ بہت خطرناک کام ہے. لہذا استاد اور شاگرد کی سنجیدگی اور رضامندی از حد, دونوں رضامند ہیں پڑھنے کے لیے, دونوں سنجیدہ ہیں. ہمیں تجربہ یہ ہوا, معذرت کے ساتھ ہمیں تجربہ, مجھے 3 جگہ یہ تجربہ ہوا, یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی میں, اپنے مدرسے میں, اور اپنے بچوں کو اسکول. میرے بچے 2-3 بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے, تو مجھے 3 طرح سے تجربہ ہوا کہ اگر ہر طرح سے رضامندی نہیں ہے تو تعلیم نہیں ہو سکتی. کسی جگہ اساتذہ کی رضامندی نہیں ہے, سنجیدہ ہی نہیں ہے. کسی جگہ بچہ سنجیدہ نہیں ہے, کسی جگہ والدین سنجیدہ نہیں ہے, کسی جگہ نظام سسٹم موجود نہیں ہے,
تو نہیں ہوگی تعلیم، نہیں ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا جانبین کی توجہ، ذہنی علمی سطح کا توافق یہ بھی ضروری ہے، اور والدین کی موافقت وہ بھی ضروری ہے. مناسب آلات، تیز رفتار انٹرنیٹ، اس کی بھی ضرورت ہے. کس طرح پڑھائے جا سکتے ہیں؟ اب اگر کوئی آدمی آمادہ ہو ہی گیا ہے، پڑھانے والا بھی پڑھنے والا بھی، تو اب کیا کیا کام ہو سکتے ہیں؟ آپ براہ راست لائیو پڑھا سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، اسکائپ کے ذریعے، زوم کے ذریعے سے، کوئی بھی آپ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. یہ مفتی محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ زوم کے ذریعے سے کئی کورسز کروائے ہیں، اور ایک کورس میں بھی ان کا شاگرد ہوں. ایک کورس انہوں نے کیا، میں نے بھی اس میں جو ہے وہ حصہ لیا. ماشاءاللہ بڑا عمدہ کام کیا انہوں نے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ اپنے اسباق کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں، شکل کو دکھائے بغیر، کتاب کو دکھا کر. میں اس کی ابھی ایک چھوٹا سا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا. حفظ و ناظرہ کے لیے بہت کام ہو چکا ہے، اور اس وقت اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ میں سارا آپ کے سامنے رکھوں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جو حفظ سے متعلق ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو شعبہ حفظ سے متعلق نہیں ہیں. لہٰذا اگر میں یہ ساری بات ان کے سامنے کرنا شروع کر دوں تو وقت ضائع ہوگا سب کا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو حضرات حفظ ناظرہ، حفظ اس سے منسلک ہوں، اور وہ اس کی تلاش میں ہوں کہ ہم آن لائن پڑھانے کے لیے کوئی طریقے وضع کریں، کوئی نظام وضع کریں، کوئی سسٹم وضع کریں، کوئی قرآنک یونیورسٹی، آن لائن قرآنک یونیورسٹی ڈیولپ کریں، تو ہم لوگ مل کے انشاءاللہ کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے، لیکن ایک اور ایک جب ملائیں تو 11 ہو جاتے ہیں. جب ایک ترتیب سے جڑتے ہیں تو 11 ہوتے ہیں. ایک اور ایک جب ایک ترتیب سے جڑ جاتے ہیں تو 11 ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ممکن ہے. میں اس پر بات اب تفصیل سے نہیں کرتا. یہ میں نے چند نام لے دیے ہیں. واٹس ایپ ہے، اسکائپ ہے، زوم ہے، گوگل میٹ ہے، مائکروسافٹ ٹیمز وغیرہ. یہ حفظ کروانے کے لیے، ناظرہ کے لیے یہ ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. آیت بچے کے سامنے ہے اور تلاوت بھی. اس میں بچے کو عملی طور پر اگر آپ انوالو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کرے، کھیلتا نہ رہے، مصروف رہے، تو آپ اس طرح کی سلائیڈز بنا سکتے ہیں. آپ اس کو واٹس ایپ کے ذریعے اگر آپ کو سہولت موجود ہے آپ اس کو بھیج سکتے ہیں، آپ اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں اب جیسے قاعدہ پڑھنے والا بچہ ہے تو اس کو آپ یہ کلر آپ اسکرین پر دکھائیں گے، اور جو یہ نیچے والی جو سلائیڈ ہے جس کے اندر کلر نہیں ہوا ہے تو یہ بچے کے پاس چلی جائے گی، وہ پینسل پکڑے گا اور کلر کر لے گا، تو عملاً وہ اس میں شامل ہو جائے گا. یہ قاعدے کی ہیں چند چیزیں. جو حضرات اس میں دلچسپی رکھتے ہوں پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے. یہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جب یہ کام دیا جاتا ہے تو بچے کی نظر کس طرح حرف پر مرکوز ہو جاتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ورنہ تو بار بار استاد کو کہنا پڑتا ہے انگلی رکھ کے پڑھو. یہاں بچے نے انگلی نہیں رکھی ہوئی. آپ صرف یہ تصویر معذرت کے ساتھ دکھا رہا ہوں، تصویر میں آپ دیکھیے بچے کی آنکھ کدھر ہے، فوکس کدھر ہے اس کا. تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، دور ہیں، انگلی رکھنے کا یا کوئی اور آپ نہیں کر سکتے، تو اب اس کے اندر اتنی اٹریکشن آپ نے ڈالنی ہے کہ بچہ خود متوجہ ہو اس کی طرف. آپ نقطے لگانے کا کام دے دیجئے، اعراب لگانے کا کام دے دیجئے. اس طرح بنا کر سلائیڈ بنا کر آپ بچے کو بھیج دیں کہ اس میں نقطے لگاؤ، اعراب لگاؤ. اب یہ آیت، یہ ساؤنڈ بھی پلے ہو جائے گی، یہ آپ جب بھیجیں گے، اور ساتھ میں یہ تصویر بچے کے پاس موجود ہوگی، سلائیڈ کاغذ کے اوپر پرنٹ، وہ پینسل پکڑے اور اس کے اندر کلر، جو کلر آپ نے اوپر دیا ہوا ہے وہی کلر نیچے کرنا شروع کر دے گا. اور ساتھ میں تلاوت بھی چل رہی ہوگی تو وہ سننے کا کام بھی کر رہا ہوگا، سن بھی رہا ہوگا، دیکھ بھی رہا ہوگا، کر بھی رہا ہوگا، عملاً اس میں شریک ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ کھیل رہا ہو، کوئی چابی اس کے ہاتھ میں ہے یا کوئی اور چیز ہے، پینسل ہے تو اس سے کھٹ 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 گھما رہا ہے، اس کو کچھ کر رہا ہے، وہ چیز نہیں ہوگی. یہ چند مشورے ہیں طریقہ تعلیم، آداب تعلیم پر جو کتب مولانا منظور صاحب نے چند کتابوں کے نام ذکر کیے ہیں ان کا مطالعہ ضرور کیجیے. جو حضرات قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن کے اساتذہ ہیں، چاہے وہ قاعدہ پڑھاتے ہیں، چاہے وہ ناظرہ پڑھاتے ہیں، چاہے وہ حفظ کرواتے ہیں،
ان کے لیے بہت مخلصانہ اور برادرانہ مشورہ ہے، سیرت نبوی کا مطالعہ لازمی کریں، ورنہ آپ اگر محض آپ قرآن پڑھاتے رہے اور آپ نے سیرت نبوی کا مطالعہ نہ کیا تو آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں جلال غالب آنے کا اندیشہ ہوگا۔ جلال اور جمال کو جمع کرنے کے لیے آپ کو سیرت نبی کا مطالعہ لازمی رکھنا چاہیے۔ قرآن کی کلاس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ سیرت نبوی کے مطالعے کو اپنا معمول بنائیں، روزانہ کچھ وقت نکالیں اور سیرت النبی کا مطالعہ ضرور، کوئی بھی کتاب لے لیں لیکن سیرت کا مطالعہ ضرور کریں، تاکہ آپ کو بچے کو اللہ سے جوڑنے کا طریقہ آئے۔ پڑھانا یہ کوئی مشینی کام نہیں ہے، یہ روحانی کام ہے، تو روحانی کام ہے، لہٰذا اپنی جو ترقیت روحانی ترقی ہے اس کے لیے سیرت کا مطالعہ ضرور کریں، ہر بچے کو یکساں اہمیت دیں، اور اگر آپ قاعدہ بھی پڑھا رہے ہیں تو بچے کے دل میں ایسی اہمیت بٹھائیں گویا کہ وہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہی بخاری ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے تو پھر ہم بچے کے ذہن میں کیسے یہ ڈال سکتے ہیں کہ تم اہم ترین، دنیا کا اہم ترین کام تم کر رہے ہو، یہ ہم خود اس کے اندر کلیئر مائنڈڈ نہیں ہے، تو ہم کیسے بچے کو اس بات پر آمادہ کر سکیں گے کہ یہ دنیا کا اہم ترین کام ہے، کھیل چھوڑو، دوستیاں چھوڑو، سب کچھ چھوڑو اس کام کے لیے، کیسے؟ ہمارے دل میں خود اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اگر قاعدہ پڑھانے والا شخص قاعدے کو اہمیت دے گا، اور وہی اہمیت جو ہم صحیح بخاری کو دیتے ہیں، صحیح مسلم کو دیتے ہیں جی، تب اس کے دل میں وہ اہمیت پیدا ہوگی۔ اور اگر محلے کی سطح کا کام کر رہے ہیں تو سوچ امت کی سطح کی رکھیں۔ آپ محلے میں پڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اپنی گلی کی سطح کا کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی سوچ کو امت کی افادیت کے ساتھ جوڑ دیں۔ ایسے میں اگر وقت زیادہ ہو تو مجھے وہیں روک دیجیے گا جی، جاری رہے۔ اچھا، اگر کتب کی تدریس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے چند چیزیں ہیں، وہ میں ایک صرف دکھا دیتا ہوں۔ اب یہ جیسے کتاب کھول دی ہے، اب اگر ہم زوم پر آن لائن ہیں تو یہ میں نے السیرۃ النبویہ کھول دی ہے، اب یہاں جہاں پہ بھی میں اپنا یہ ماؤس لے کر جاؤں گا تو وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، طالب علم کو بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک یہ مثال ہو گئی، دوسری کتاب آپ کے سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، آپ کے بھی سامنے ہے۔ اب جب ہم پڑھیں گے تو اس طرح کتاب اب یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں کھولتا جا رہا ہوں اور میں طالب علم کو ساتھ ساتھ کہوں گا کہ بھئی اب یہاں سے پڑھو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کتاب اس طرح کھول کر طالب علم کو زوم کے ذریعے سے اس کی اسکرین پر بھی وہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ اب جیسے یہ میرے لیپ ٹاپ میں جو نظر آ رہا ہے وہی آپ کو بھی یہاں نظر آ رہا ہے۔ بھئی یہی آن لائن کی مثال ہے کہ میں یہاں یہ کتاب کھولتا ہوں، جہاں میرا ہاتھ ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے شرح کے لفظ کے اوپر، تو یہ اصل میں تو توجہ کروانی ہے، تو یہ ایک پھر اگر آپ اس طرح کی کچھ سلائیڈ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اب جیسے یہ شاطبی کا ایک شعر ہے، اس کی سلائیڈ بنی ہوئی ہے، وما يخدعون الفتح من قبل ساکن وبعد ذکا والغیر کالحرف اولا۔ جنہوں نے شاطبی پڑھی ہوئی ہے ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ذکا رمز ہے، ذال رمز ہے، تو اس کے جو مرموزین ہیں وہ کوفیین اور شامی ہیں۔ وما يخدعون ایک قرات ہے اور وما يخادعون دوسری قرات ہے، اور یہ ضد سے نکل رہی ہے۔ اب یہ اس کے اوپر میں 15 منٹ بات کرتا رہوں تو یا 2 منٹ بات کروں یا صرف یہ سلائیڈ دکھا دوں، وہ ہر طالب علم کی ذہنی سطح کی بات ہے، اگر وہ جانتا ہے تو۔ اب اس میں سے جو لوگ جانتے ہیں وما يخدعون اور وما يخادعون 2 قراتیں ہیں، تو ان کے لیے میرے خیال ہے 2 سیکنڈ بھی کافی ہیں، ان کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ شعر ہے، یہ 2 قراتیں نکل آئیں گے۔ جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ یہ اسی طرح یہ دوسری سلائیڈ ہے، تیسری ہے، یہ ایک کام ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم ایک فلیکس بنائیں کلاس کے اندر، وہ رنگین کر کے لگا دیں اور اسی کا پرنٹ بچوں کو اس طرح دے دیں، تو اس کے اندر وہ پینسل سے کلر کر سکتے ہیں۔ یہ بچے کی دلچسپی بھی ہوتی ہے اور اس میں اس کی عمل سے بھی وہ شامل ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور ذہن نشین بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ لکھنے کی مشق ہو جاتی ہے۔ جب ہم یہ کلر کرنے کا کام دیں گے تو اس سے جو یہ انگلیاں ہیں ان کی بھی ایکسرسائز ہوگی، مشق ہوگی، تو یہ بھی اس کے اندر فائدہ ممکن ہے۔ بہرحال مجھے جو مطالعے کے دوران جو چیزیں ملیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں
ایک چیز یہ چند ماہرین تعلیم نے ایک سروے کیا اور اس میں سے انہوں نے نکالا ہے، واللہ عالم درست ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کے تجربات ہیں، انہوں نے ذکر کیے ہیں. اگر آپ کے تجربے میں بھی یہی بات آئے تو ٹھیک ہے، آپ بھی قبول کر سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ صرف آنکھ سے دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کا حافظے میں محفوظ رہنے کے 20% امکانات ہیں. 20% محفوظ رہنے کے امکانات ہیں. 80% امکانات ہے کہ وہ نکل جائے گی 2-4 دن 5 دن کے بعد، وہ بھول جائے گی. جو چیز آپ صرف دیکھ رہے ہیں، ہاں جو چیز دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں، تو دیکھنا اور سننا دو چیزیں جمع ہو گئیں. دیکھنا اور سننا دو چیزیں جمع ہو گئیں، لہٰذا اب وہ 20 جمع وہ 40% محفوظ رہے گی. 60% بھولنے کے امکانات 60% رہ گئے. اگر آپ کسی چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور اپنی زبان سے ادا بھی کر رہے ہیں، دیکھنا سننا اور بولنا بھی پایا گیا، تو وہ 60% ہو گئی. اب محفوظ رہنے کے امکانات بڑھ گئے اور بھولنے کے امکانات کم ہو گئے. بھولنے کے امکانات 40% رہ گئے. اب اگر آپ نے دیکھنا سننا بولنا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل، یہ جو میں رنگ بھرنے کی جو بات کر رہا ہوں، اگر اس کو بھی آپ نے شامل کر دیا تو امکانات کتنے ہو گئے؟ 80% ہو گئے. 20% اور جمع کر لیجئے اس میں. اور اگر کوئی کام آپ نے دیکھا سنا بولا کیا اور کسی دوسرے کو سکھا دیا آگے، اب کیا ہوا؟ اب 100% ہو گیا. تو اگر اس طرح بچے کو آن لائن اگر پڑھانا پڑ جائے تو ان مراحل سے گزارا جائے، امید ہے کہ وہ قبول کر لے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.